اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك واجعل موتنا في بلد حبيبك واجعل موتنا في بلد حبيبك. قد طاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. وننصر من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين بحق لا إله إلا الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين المتين الحنين الحسين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق اللہ العظیم. ایک بار بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی اللہ جل مجدہ کے کرم، اس کے احسان، اس کی عنایت، آقا دو عالم حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ایصال ثواب کی اس مبارک نورانی محفل میں حاضر ہے. اللہ کریم اس محفل پاک کی برکتوں کے صدقے میرے مشفق و مہربان محترم المقام محمد اجمل سعیدی صاحب، اللہ پاک ان کے والدین مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر رفاقت علی قادری صاحب کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہوا ہوں. وقت بھی مختصر ہے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس پر بیان سے پہلے تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں. مقام طوبہ ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مقام طوبہ میں آئے ہیں. آپ نے وادی طوبہ میں قدم رکھا ہے. سامنے ایک درخت ہے. درخت کے قریب چلے گئے ہیں. سامنے اس کے اوپر ایک پہاڑ کے اوپر آگ جل رہی ہے. آگ لینے کے لیے پہاڑ کے قریب سے گزرے ہیں. طوبہ کی وادی میں قدم رکھا ہے. درخت کے قریب پہنچے ہیں. اچانک آواز آئی ہے، اے میرے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار، اس لیے کہ تو مقدس وادی میں آ چکا ہے. حضرت موسیٰ نے پہلی بار اس سریلی آواز کو سنا. قدم وہیں ٹک گئے، رک گئے، اور دل میں خیال ابھر آیا، اے موسیٰ جب اس درخت سے آنے والی آواز اتنی میٹھی ہے تو پھر اس کا جلوہ کتنا حسین ہوگا. حضرت موسیٰ قریب کھنچتے چلے گئے. بس آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ کرا، تجھے بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، لن ترانی، میرے کلیم تو نے سر کی اس آنکھ سے میرے دیدار کا سوال کیا تھا تو سن،
میں نے نگاہی ایک بنائی ہے اپنی ذات کو تکانے کے لیے نگاہ ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ ہے، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، عشق مسلسل سوال کرتا رہا، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل، ارے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، ارے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، وجنہ عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھ حال کنو۔ حاضرین محترم، سوال کرتا رہا مسلسل، عشق مسلسل اس کے دیدار کا سوال کرتا رہا، کبھی مچھلی کے پیٹ میں رہ کر، کبھی آگے کے اوپر آ کر، کبھی مصر کے بازار میں بک کر، عشق ہمیشہ اس کے دیدار کا سوال کرتا رہا۔ آخر ایک رات آ گئی، آواز سنی گئی، الا ان النور المکنون المخزون الذی یستقر فی ہذہ اللیلہ فی بطن امہ، سننے والوں سن لو، آج نور مصطفیٰ بطن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک کائنات بکہ نور بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے، حضرت سیدہ آمنہ نے اچانک اس وقت رات کے آخری پہر میں اپنے گود میں دیکھا مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ اللہ پاک نے سرکار کائنات علیہ السلام کو 2 شانوں سے نوازا۔ ہمارے عقیدے کا نچوڑ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کو 2 مقام سے نوازا، 2 شانوں سے نوازا۔ ایک حضور کو شان عبدیت دی، ایک حضور کو شان محبوبیت دی۔ عبدیت کا معنی ہے حضور عبد ہیں، خدا کے بندے ہیں، بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور خدا کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، ارے مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے۔ بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، ارے بشر کے رنگ والے صبغۃ اللہ بن کے نکلیں گے۔ شیخ القرآن زندہ باد۔ حضور علیہ السلام کو شان عبدیت دی۔ عبدیت کے مقام پہ جب حضور خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تواضع کا اظہار کرتے ہیں، انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے میرے اللہ سب کچھ تیرے پاس، علم تیرے پاس، خزانے تیرے پاس، مال تیرے پاس، بادشاہت تیرے پاس، ساری کائنات کی ملکیت تیرے پاس۔ اللہ فرماتے محبوب تو بھی کہتا جا، میں بھی کہتا جاؤں گا، تو بھی اظہار کرتا جا، میں بھی اظہار کرتا جاؤں گا، تو میری ملکیت گنواتا جا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تیری ملکیت گنواتا چلا جاؤں گا، تو کہتا جا، ساری کائنات کا مالک تو رب ہے، اور محبوب میں کہتا جاؤں گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کائنات کا مالک تو مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ السلام سب، میں اپنی تمام تر تفصیلات کو ختم کر کے سرکار کائنات علیہ السلام مقام محبوبیت پر فائز ہوئے، اور خدا کی عزت کی قسم ایسا مقام محبوبیت ہے کہ کسی کے نام میں معجزہ رکھا، کسی کے کلام، اللہ نے کسی کے نام میں معجزہ رکھا، کسی کے کلام میں معجزہ رکھا، کسی کے دم میں معجزہ رکھا، کسی کے قدم میں معجزہ رکھا، کسی کے عصا میں معجزہ رکھا، کسی کے ید بیضا میں معجزہ رکھا، اور محبوب کریم کی کیا شان ہے، ارے رخ بددہا معجزہ ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے، میں بھی خطاب کرتا چلا جاؤں گا۔ حضور کا رخ بددہا معجزہ ہے، زلف دوتا معجزہ ہے، آنکھوں کی حیا معجزہ ہے، چہرے کی ضیا معجزہ ہے، لب لالی معجزہ ہے، خط مشکی معجزہ ہے، ارے زلف عنبری معجزہ ہے، چشم نرگسی معجزہ ہے، پیارے پیارے لبوں پہ دعا معجزہ، کملی والے کی ہر ایک ادا معجزہ،
ذوالفہائے شکندر شکن معجزہ، چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ السلام کی آمد مطہرہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مقام محبوبیت عطا فرما، کسی کو کلیمیت کا حسن دیا، کسی کو روحیت کا حسن دیا، کسی کو خلیلیت کا حسن دیا، کسی کو ذبیحیت کا حسن دیا۔ خدا کی عزت کی قسم حسن خدا تقسیم کرتا رہا، بانٹتا رہا، مگر جب حضور کی باری آئی اللہ نے سارے منتشر حسن کو جمع کر کے جب ایک وجود میں جمع کیا تو آمنہ کا لال محمد عربی کی ذات بن گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا دار۔ حاضرین محترم، مقام محبوبیت کی اظہار دو مقام پہ ہوں گے۔ میں مختصر سے وقت میں چونکہ حضور تشریف لانے والے ہیں، مقام محبوبیت کا اظہار دو مقام پہ، ایک ادنا کے مقام پر شب اسرا کا دلہا بن کر، ایک بزم محشر کا دلہا بن کر میدان حشر میں۔ فرق کیا ہے؟ مقام محبوبیت کا اظہار ہوا لامکاں پر، اور ادھر حضور کے مقام محبوبیت کا اظہار ہوگا قیامت والے دن حشر کے میدان میں۔ فرق یہ تھا کہ لامکاں پر حضور کے مقام محبوبیت کو دیکھنے والا وہ صرف ایک کی ذات تھی، رب کائنات کی ذات تھی، اور قیامت والے دن حضور کے مقام محبوبیت کو ابو بکر بھی دیکھیں گے، ابو جہل بھی دیکھے گا، اور مقام محبوبیت کو قیامت والے دن اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی دیکھیں گے، نبی بھی دیکھیں گے، رسول بھی دیکھیں گے، صدیق دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آلہ بھی تیار ہو گیا ہے کہ 9 منٹ کے اندر ساری دنیا کا چکر لگا لے، 9 منٹ کے اندر اس کے لیے ساری کائنات سکڑ جاتی ہے، 9 منٹ کے اندر وہ ساری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ یارو، سرکار تو شب اسرا کا دلہا بن کر جنت پہنچے، سدرہ پہنچے، 7 آسمان پہنچے، لامکاں پر پہنچے، لامکاں سے واپس مکہ المکرمہ آئے، اور وقت کروڑوں اربوں کھربوں میل کا سفر طے کر کے جب حضور واپس پلٹے تھے، وقت اتنا بھی تھا کہ دروازے کی کنڈی بھی ویسے ہل رہی تھی، یار کا بستر بھی ویسے گرم ہو گیا۔ خدا کی عزت کی قسم حضور کا تو یہ مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب اسرا کا دلہا بن کر، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسا بشر ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم جیسا بشر کہنا یہ تو کافروں کا طریقہ تھا، ابو جہل کا طریقہ تھا، ابو لہب کا طریقہ تھا، عتبہ کا طریقہ تھا۔ پورے حدیثوں کو اٹھا کر دیکھ، کسی صحابی نے علیہ ادھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کسی صحابی نے حضور کو ہم جیسا نہیں کہا۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو رہنے والے تھے عرش پر، آپ تو رہنے والے تھے جنت پر، آپ تو رہنے والے تھے لامکاں پر، ہم جیسوں منگتوں پہ کرم کیا ہے کہ مصطفیٰ آپ نے فرش پہ اپنے قدموں کو رکھ دیا، اور تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب اسرا کا دلہا بن کر جب مصطفیٰ کریم لامکاں پر پہنچے، 7 آسمانوں کا سفر طے کیا، حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، عالم بشر کی مقدس ترین ہستیاں نیچے رہ گئیں، عالم نور کی مقدس ترین ہستیاں نیچے رہ گئیں۔ ارے کائنات میں سب سے مقدس بشر تو نبی تھے، نبی مسجد اقصی میں تھے۔ کائنات میں عالم نور کے مقدس ترین ہستیاں جبریل تھیں، میکائیل تھا، اسرافیل تھا، اسرائیل تھا،
اللہ کی عزت کی قسم وہ بھی نیچے رہ گیا، ساری کائنات نیچے رہ گئی، منتہائے مخلوق کی انتہا خدا کا عرش تھا۔ مصطفیٰ کریم جب شب اسرا کا دلہا بن کر عرش سے اوپر گزرے، ساری کائنات خود خدا کی ساری مخلوق نیچے تھی، پیکر مصطفیٰ اوپر تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل امی سے پوچھا ہل لک حاجت، تیری کوئی حاجت ہے، ہو ضرورت ہو، خواہش ہو تو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ خواہش ہے، اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا ہے، مگر خواہش اب بھی رکھتا ہوں۔ خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب قیامت کا سما ہو، نفسہ نفسی کا عالم ہو اور پل صراط سے آپ کی امت گزرے، مولویوں سے پوچھ، حدیث کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، پل صراط 15 برس کی راستہ ہوگا، 15 برس کا راستہ ہوگا، مگر حضور کی امت کے لیے 15 برس کا راستہ سکیر کے رکھ دیا جائے گا، پلک جھمکتے حضور کی ساری امت پل صراط کے پار ہوتی چلی جائے گی۔ پلک جھپکتے، حدیث پاک میں آتا ہے، پلک جھپکتے حضور کی ساری امت پل صراط کے پار ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اب بھی خواہش رکھتا ہوں، درست ہے سید الملائکہ ہوں، امام الملائکہ ہوں، نوریوں کا امام ہوں، پیمبر ہوں، نزول وحی کرتا ہوں، وحی کو لے کر زمین پہ جاتا ہوں، مگر یا رسول اللہ خواہش یہ ہے قیامت والے دن آپ کی امت کا گزر پل صراط پہ ہو، میں جبریل نیچے پر بچھاؤں، آپ کی امت پار ہوتی چلی جائے۔ یہ جبریل امی کی خواہش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جبریل امی سے حضور نے سوال کیوں کیا، پوچھا کیوں؟ تیری کوئی حاجت ہو تو بتاؤں، تیری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ نا، جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اس لیے کہ حضور جبریل امی کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ جبریل نے کروڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم سے کہا تھا اے ابراہیم آپ کو چیخے میں ڈالا جانے والا ہے، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو آگ کو گلزار بنا دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضور ہزاروں سال کے بعد سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کر جبریل سے کہہ رہے تھے جبریل وہ خلیل اللہ تھا جن کی خدمت کے لیے تو زمین پہ گیا تھا، یہ حبیب اللہ ہے، بول تیری کوئی خواہش ہو جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے، حضور علیہ السلام لامکان سے نیچے تھے۔ امام شارانی نے طبقات کبریٰ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے میٹھی سریلی آواز میں کوئی کہہ رہا تھا قف قف یا محمد ان ربک یصلی، قف قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب ابھی لامکاں پہ نہ، یہیں رک جا، اس لیے کہ تیرا رب بڑھ کے تجھ پہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ محبوب یہیں رک جا، آگے نہ، یہیں رک جا، اس لیے کہ تیرا رب بڑھ کے تجھ پہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ یارو رب تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا جب حضور ام ہانی کے گھر تھے، رب تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا جب حضور جنت میں تھے، رب تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا جب حضور مکہ میں تھے، بیت المقدس میں تھے۔ مانا کچھ اور ہے، کہا لوگوں دنیا والوں کا دستور ہے مہمان کا استقبال گھر سے باہر آ کر کرتے ہیں، دہلیز کے باہر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب میرے ابھی لامکاں پہ داخل نہ ہو، میں رب اپنی شان بندہ نوازی کے ساتھ بڑھ کر یار تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے لامکاں پہ نہ آ، بڑھ کر تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ رب خود لے گیا، رب خود لے گیا۔ اچھا کوئی دلیل تو ہو، مولانا صاحب خانپور سے آئے تھے، کہہ دیا رب خود لے گیا، دلیل دیتا ہوں یار۔ براق تو رک گیا تھا سدرۃ المنتہا پر، رف رک گیا تھا بکہ نور پر، اور بکہ نور بھی رک گیا،
لامکان سے نیچے تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بکہ نور سے اوپر لامکان تک حضور کو لے جانے والا کون تھا؟ لے جانے والا کون تھا؟ ہاں دو جواب ہیں. جو منگوانے والا تھا وہی لے جانے والا تھا، جو بلانے والا تھا وہی یار کو لے جانے والا تھا. دوسرا جواب یہ ہے حاضرین محترم، دوسرا یہ جواب ہے، میں یہاں ضرور کہوں گا کہ اگر حضور کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک راستے حضور نے پہلے سے دیکھے نہ ہوتے، اجنبی ہوتے، پہلے سے دیکھے نہ ہوتے، تو ضرورت پڑتی براق کی، ضرورت پڑتی رف رف کی. نہیں وہ غیب الغیب دے دیسوں آیا، غیب الغیب دے دیسوں آیا، شہر شہادت دیرا لایا. وہ محبوب کا لامکان ہی یار کا دیس تھا. حاضرین محترم، لامکان پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب حضور علیہ السلام واپس آئے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا. عرض کی آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ واپس پہنچیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے. اللہ پاک نے 5 نمازوں کی تخفیف کی. سرکار کائنات علیہ السلام واپس پہنچے. خدا نے 5 نمازوں کی تخفیف کی. خدا نمازوں کی تخفیف کرتا رہا حتیٰ کہ 45 نمازوں کی تخفیف ہو گئی. باقی 5 نمازیں باقی بچ گئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 45 نمازیں خدا یک لختی تخفیف کر دیتا، کیوں محبوب کو منگوایا 9 مرتبہ بھیجا؟ صرف اس لیے کہ ادھر سے جواب آیا، موسیٰ تو بھیجتا جا، میں یار کو بار بار دیکھتا چلا جاؤں. جب بھیجتا جا میں محبوب کو دیکھتا بھی جاؤں اور کہتا بھی جاؤں. والنجم اذا ہوا، ہوا کا معنی آنا بھی ہے، ہوا کا معنی جانا بھی ہے. معنی کیا ہوگا؟ محبوب جب تو آ رہا تھا تیرے آنے کی ادا کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا، جب تو واپس آ رہا تھا تیرے آنے کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا. محبوب تیرے آنے کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا، تیرے جانے کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا. حاضرین محترم، دوسرا سرکار کائنات علیہ السلام کے مقام محبوبیت کا اظہار میدان حشر میں ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حدیث پاک میں آتا، آج صبح میں نے اس حدیث پاک کو سنا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں میرے ایمان کی روح تازہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، آپ توجہ سے اس حدیث پاک کو سننا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، یحشر الناس علی قدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، قیامت والے دن لوگوں کا حشر خود میرے قدموں پہ ہوگا. ہائے قربان جاؤں حضور کے عاشقوں کے مقام پر، حضور کے غلاموں کے مقام پر، ارے نسبت والوں کے مقام پر. تم غلامی مصطفیٰ کی نسبت کو، نسبت اولیاء کو کچھ نہیں سمجھتے. سرکار فرما رہے ہیں لوگوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. فرما انا سید الاولین انا سید الاخرین، اولین کا سردار بھی میں ہوں گا، آخرین کا سردار بھی میں ہوں گا. انا سید ولد آدم، ابن آدم کی سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی. انا اکرم الاولین انا اکرم الاخرین انا سید الاولین انا سید الاخرین. فرمایا کہ ساری کائنات کی بادشاہت میرے پاس میں ہوگی. سرکار کائنات علیہ السلام جنت کے دروازے کو دستک دیں گے. اندر سے آواز آئی گی، کون؟ حضور ارشاد فرمائیں گے، فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا دروازہ کھول، میں مصطفیٰ آ گیا. ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے فرشتہ کہے گا، یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، لا افتح لأحد قبلک ولا اقوم بعدک. یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جب تک میرے محبوب کا نام نہ سننا، کسی کے لیے جنت کے دروازے نہ کھولنا، اور میرے محبوب کے علاوہ کسی کے لیے اٹھنا بھی نہ. جب میرا محبوب آ جائے تو پھر بیٹھنا مت، میرے یار کے کھڑے ہو کر استقبال کرنا. اس لیے جنت کے دروازے میرے محبوب کے لیے کھول دینا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج ساری کائنات کو جنت کی دولت ملی ہے تو میرے محبوب کے صدقے سے ملی ہے.
ہم سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ السلام کا یہ مقام ہوگا اس وقت سرکار کائنات علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوں گے، جب ہم حضرت آدم کے پاس جائیں گے فرمائیں گے کسی اور کے در پہ جاؤ، ہم حضرت ابراہیم کے در پر فرمائیں گے کسی اور کے در پر، ہم حضرت عیسیٰ تک فرمائیں گے کسی اور کے در پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب کے در پہ کیوں جائیں گے؟ پہلے حضور کے در پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ کون دل میں بات ڈال دے گا کہ تم حضرت آدم کے پاس جاؤ، یا خود بخود جائیں گے؟ امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب دیا، اللہ دل میں القاء کریں گے کہ تم سب سے پہلے آدم کے پاس جاؤ، ہم حضرت آدم کے پاس جائیں گے، خدا القاء کرتے جائیں گے، ہم نبیوں کے در پہ چلے جائیں گے، آخر کے اندر حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کے دن شفاعت کبریٰ کا حق ملنا ہے تو مصطفیٰ کریم کو حق ملنا ہے، آج کے دن شفاعت کبریٰ قبول کرنی ہے اللہ پاک نے تو مصطفیٰ کریم کی شفاعت کبریٰ قبول کرنی ہے۔ حاضرین محترم، اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا قل تسمع واللہ یوتی۔ اے میرے محبوب آج کے دن سر تو اٹھا، کوئی بول تو بول، کسی کی سفارش تو کر، کوئی لب تو ہلانا، کچھ کہہ تو سکی، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم جو مانگتا جائے گا وہی عطائیں کرتا چلا جاؤں گا، کوئی بول تو بولنا۔ اس وقت یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھے گا، لبھائے مقدس ایک کی جملہ نکلے گا، رب حب لی امتی اللہم استغفر لی امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ اے اللہ وہ دیکھو میرے گنہگار امتی تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نام عمل ہے، میرے مولا آج کے دن انہیں نہ دیکھ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، انہیں نہ دیکھ میرے لمبے سجدے کی لاج رکھ، انہیں نہ دیکھ میرے لمبے قیام کی لاج رکھ، میرے مولا ان کی بخشش و معافی کا اعلان فرما، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ حکم ہوگا فَانْتَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان۔ اے محبوب چلے جائیے، جس کے سینے میں ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، مصطفیٰ اسے بھی اٹھا کے اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ یہاں پہلے دو الفاظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانوں کا ذکر ہے، ایک صفت نبوت کا ذکر ہے، ایک صفت شاہدیت کا ذکر ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ النبوت ہی الاطلاع علی الغیب والاعلام بخواص النبوہ، نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ فرمایا غیب کی خبریں دینے والے محبوب انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ علامہ قاضی ایاز نے لکھا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو جاؤ، گھر والا موجود نہ ہو، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ نبی کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کی روح مبارک جس وقت چاہتے ہیں ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے بار بار فرمائش کی، حضرت سیدنا اسی مسجد شریف میں جب آیا، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف آپ بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں تو پیش کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین محترم، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کا بڑا مرتبہ ہے، ماں کی بڑی عظمت ہے۔ ابن عساکر نے، امام نبہانی نے اور کئی محققین نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس قرنی بس تخیل ہیں، خیال ہیں، ان کا کوئی دنیا سے تعلق نہیں۔ حیف ہے
ان کے اس عقیدے پر، وگرنہ سیدنا اویس قرنی مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھے، اور مجھ سے پوچھو تو محبوب مصطفیٰ تھے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی، توجہ کر کے سننا، دل کی کھڑکی کو کھول کے بیٹھنا، ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، اللہ پاک بنی ربیہ کی تعداد کے برابر میرے اویس کی شفاعت کے صدقے اللہ پاک میرے امتیوں کی معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اویس قرنی موجود تھے۔ سیدنا اویس قرنی 5 افراد بیٹے ہیں، ایک نگاہ اٹھائی 5 کے 5 افراد کو اویس قرنی بنا دیا۔ توجہ اتحادی جو اٹھائی، 5 افراد ظاہر و باطن میں اویس قرنی بن گئے۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، دیکھا کہ 5 کے 5 افراد ہم شکل بیٹے ہیں، اب لاحق ہو گیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی اٹھے، فرمایا کہ سرکار کا جبہ یہیں رکھ دیجئے، حضور کا جبہ مبارک خود بخود جس کے جسم پہ آ جائے سمجھ لے وہی اویس قرنی ہوگا۔ سرکار کے جبہ مبارک کو رکھ دیا گیا، اور سرکار کائنات کا جبہ مبارک کی شان دیکھیے خود بخود اپنے عاشق حضرت سیدنا اویس قرنی کے جسم پہ آ گیا۔ اویس قرنی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ جب حضرت اویس قرنی قیامت والے دن میدان حشر میں آئیں گے، اللہ پاک 72,000 فرشتوں کو اویس قرنی کا ہم شکل بنا دیں گے، درمیان میں اویس قرنی اس مقام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں۔ سیدنا اویس قرنی کی شان یہ ہے، صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہو جاتا تھا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اور ماں جب سونے کے قریب ہو جاتی عرض کرتے، میری ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو، میں اسی آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی، بیٹے اگر تو مدینہ رخصت ہو گیا، پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، میرے جنازے کو کندھوں پہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ میری قبر کی موری کو بند کرنے والا کون ہوگا؟ میرا آخری دیدار کرنے والا کون ہوگا؟ اویس قرنی ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، مگر عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا، ساری دنیا سو جاتی، اویس قرنی دیوانہ وار کرن کی گلیوں میں چلے جاتے، ایک ایک سے پوچھتے، یارو تم نے میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ تم نے حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہے؟ لوگ کہتے، ہم نے تو آج تک چہرے کا دیدار نہیں کیا، دوسرے کو پکڑ لیتے، حتیٰ کہ مکہ سے آنے والے تاجروں سے کہتے، یارو کوئی تو ہو جو حضور کی چشم نرگسی کا حلیہ بتا دے، کوئی تو ہو جو خبر دے دے کہ میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے، حضور کا حسن کیسا ہے، حضور کی رفتار کیسی ہے، حضور کی گفتار کیسی ہے۔ بتتی تھی جو گن چودھار پھرام، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرام، سن بہر شہر بازار پھرام، مت یار ملم کہیں سانگ، مت یار ملم کہیں سانگ سبب، مت یار ملم کہیں سانگ سبب۔ ساری رات کرن کی گلیوں میں چکر لگاتے گزر جاتے، سارا دن ماں کی خدمت میں گزر جاتے۔ 15 سال کے بعد ماں نے دیکھا کہ بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم سے کھال اتر چکی ہے، جلد اتر چکی ہے، ہاتھوں کا چمڑا نیچے لٹک رہا ہے۔ اویس قرنی کی ماں کی دھار نکل گئی۔ ماں نے کہا، بیٹے اپنی آقا سے اتنی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ عرض کی، ماں جب سے پہلی مرتبہ نام سنا ہے جان بھی حضور کے قدموں پہ قربان، دل بھی حضور کے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ ماں نے کہا، بیٹے اگر اتنی محبت کرتا ہے میں تمہیں 8 پہر کی مہلت دیتی ہوں، دیدار ہو جائے تو کرانا وگرنہ واپس بڑھانا۔ 15 سال کے انتظار کے بعد اویس قرنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اونٹنی کو کہتے تیز چل، ماں نے کم مہلت دی ہے، حضور کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ ابن عساکر لکھتا ہے، اونٹ بھاگتے بھاگتے تھک جاتے، اویس قرنی گدڑی پہنتے بھاگنا شروع ہو جاتے۔ مدینہ تو رسول پہنچے، صحابہ سے پوچھا، یارو تم میں سے کوئی تو ہو جو حضور کے چہرے کا دیدار کروا دے؟ صحابہ نے کہا، سامنے حضور کا کشان اقدس ہے۔ دروازے کو دستک دی، باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ اب دروازہ کھلے گا، 15 سال کے بعد حضور کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کروں گا۔ دروازہ کھلنے کی بجائے اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ کیوں آئے ہو؟
کس لیے آئے ہو؟ یہ سننے کی دیر تھی۔ اویس کرنی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی میں کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چھیڑو ہوں، گدڑی پہننے والا فقیر ہوں، نام اویس کرنی رکھتا ہوں، بس ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی جس محبوب کے دیدار کے لیے تو آیا تھا 15 دن کئی 3 دن بیت گئے، حضور مدینہ کے باہر چلے گئے۔ یہ سننے کی دیر تھی، عاشق رسول کی دھار نکلی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو 15 سال کی ایک ایک راتیں ایک ایک دن گن گن کے گزارا تھا کہ کب وقت آئے گا آپ کے چہرے کا دیدار کروں گا، اچھا میرا نصیب میرے ساتھ۔ اندر آواز آئی، بڑے درد بھرے آواز کے ساتھ بات کرتا ہے، مسجد نبی بیٹھ جا ابھی سرکار آنے والے ہیں۔ عرض کی کیا کروں؟ ماں نے تو 8 پہر کی مہلت دی ہے، 4 پہر تو بیت گئے، 4 پہر باقی بچا کے چھوڑ رکھے گئے۔ اویس کرنی واپس پلٹ گئے۔ سرکار کائنات نے اپنے گھر میں قدم رکھا، اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ ابن عساکر امام نبہانی جیسے لوگ لکھتے ہیں کہ سرکار کائنات کے قدم وہی رک گئے، ٹک گئے۔ امہات المومنین کو قریب بلا کر سرکار نے ارشاد فرما پہلے یہ بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ آیا کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ گدڑی پہننے والا فقیر تھا اور بکریاں چرانے والا چھیڑو تھا، ماں کا متی تھا، نام اویس رکھتا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی، حضور نے ارشاد فرمایا میرے گھر کے باہر دروازے کے باہر نور چھوڑ گیا ہے، میرے تحفے کے لیے نور چھوڑ گیا ہے۔ سیدنا اویس کرنی کی شان کے لیے حضور باہر آئے، میں قربان اویس کرنی کی شان پر، اس عاشق رسول کی شان پہ کروڑ بار قربان۔ سرکار اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، حضرت بلال تھے، سیدنا ابو بکر صدیق تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے، حضرت بلال تھے، حضرت علی تھے۔ سرکار کائنات نے شان بیان شروع کی اویس کرنی کی، فرمایا کہ کچھ لوگوں کی اتنی شان ہے کہ اگر بادشاہ جاتے ہیں وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں کوئی ان کی مزاج پرسی نہیں کرتا، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے کوئی ان کا جنازہ نہیں پڑتا، مگر خدا کو اتنے محبوب ہیں جو قسمیں زمین پہ کھاتے ہیں خدا ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی وہ کون ہوں گے؟ فرمایا میرے امت کا اویس کرنی ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اس کا دیدار کر سکتا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ فرمایا صدیق اکبر آپ اس کا دیدار نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں۔ فرمایا ہاں ہاں جب اس کا دیدار کرنا اسے میرا بھی سلام پہنچا دینا، اسے میرا بھی سلام پہنچا دینا۔ یارو حضرت سیدنا بلال ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، مولا کائنات ہیں۔ کرن کی گلیوں میں تلاش کرتے ہیں فقیر کو، تلاش کرتے ہیں اویس کرنی کو۔ حضرت بلال نے ایک شخص سے پوچھا یار اویس کرنی نامی کسی فقیر کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور اس کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کرن کے اسی محلے میں آتا ہے، بڑی شان کے ساتھ، ولی کی گردنیں ہوتی ہیں، اس کا قدم ہوتا ہے، اس شان کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال نے مغرب کی اذان کے بعد اویس کرنی کو ولیوں کی گردنوں پہ سوار ہوتے دیکھا۔ میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب بلال نے اویس کو دیکھا ہوگا، سیدنا اویس کرنی کے قریب کھنچتے چلے گئے۔ حضرت بلال جب قریب گئے حضرت اویس نے ہو کہا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی اور مرتضیٰ نے فرمایا کیا ماجرا ہو گیا تھا؟ فرمایا ایشا مرد کلندر ہے، مرد درویش ہے، جب ہو کرتا ہے تو ہر کسی کا جگر پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اویس کرنی ہوں گے۔ ایک فقیر سے پوچھا یار اویس کرنی نامی کسی فقیر کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور وہ گلیوں میں پھرنے والا اویس کرنی۔ ہائے آپ امیر المومنین، وہ گدڑی پہننے والا چھیڑو، آپ خلیفہ وقت، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ فرمایا میں اس کے مقام کو جانتا ہوں، تو بتا۔ اس نے عرض کی وہ حضور وہ تو سارا دن چکر لگاتا ہے، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے گالی دیتا ہے، کوئی اسے مجنون کہتا ہے، وہ سارا دن بھاگتا بھی رہتا ہے، بس محمد محمد بھی کرتا رہتا ہے۔
سارا دن بھاگتا بھی رہتا ہے، حضور کا نام بھی لیتا رہتا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ فرمایا ہاں وہ سامنے ویسے کرنی ہوں گے۔ یارو اب توجہ سے ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا اویس قرنی کو دیکھا۔ سیدنا اویس قرنی اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقیر کی شان تو دیکھنا، گدڑی پہننے والے فقیر کی شان تو دیکھنا۔ حضرت اویس قرنی کے جو بکریاں کو ریوڑ تھا اس کی رکھوالی کرنے والا بھیڑیا تھا، رکھوالی کرنے والا بھیڑیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، عاشق نے سلام پھیرا ہے۔ سیدنا اویس قرنی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ قریب گئے۔ مسمک، بول نام کیا ہے تیرا؟ فقیر نے کہا انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ ہائے کیا کمال ہے، اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ نام سننا چاہتے ہیں جو حضور کے لبوں سے تیرا نام سن۔ یار اویس قرنی نے جب حضور کا نام سنا نا، جب حضور کا نام سنا فوراً پوچھا آپ کون ہیں؟ سرکار کی بات کرنے والے، یار کا نام لینے والے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاروق اعظم ہوں، یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تیرے لیے پہنچے۔ عاشق رسول کی دھان نکلی، کہنے لگے حضور میں بکریاں چرانے والا چھیڑو، آپ نائب رسول، آپ خلیفہ وقت، یہ مولا کائنات، آپ کو مجھ جیسے فقیر سے کیا غرض؟ فرمایا حضور نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، اپنا جبہ بطور تحفے کے تیرے پاس بھیجا۔ سیدنا اویس قرنی نے سرکار کائنات علیہ السلام کے جب مبارک کو اپنے سر پہ رکھا، اپنی آنکھوں سے بوسہ دیا، اپنے لبوں سے بوسہ دیا۔ اس جملے کو غور سے سننا، عاشق رسول کو یاد آ گیا وہ زمانہ، ایک زمانے میں بغیر دیدار کے لیے آیا تھا، ایک زمانے میں کرم ہے، سلام بھی بھیجتے ہیں، جبہ بطور تحفے کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ اب اس بات پہ ضرور توجہ کرنا، میری آخری باتیں ہیں بڑی قابل توجہ۔ حضرت سیدنا اویس قرنی نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا، یار فاروق اعظم تم نے کبھی جی بھر کے بھی حضور کے چہرے کو دیکھا تھا؟ غور سے کبھی حضور کے مکھڑے کو دیکھا تھا؟ فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ فَإِنَّهُمَا يَنْظُرَانَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُمَا يَنْظُرَانَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا يَتَبَسَّمَانَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا۔ ہم حضور کو دیکھتے تھے، حضور ہمیں دیکھتے تھے، ہم حضور کے دیکھ کر مسکراتے تھے، سرکار ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ عاشق رسول نے کہا اے فاروق اعظم، اگر تم نے حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا تو میرے اس سوال کا جواب ضرور دینا کہ حضور کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ حضور کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ دیکھا نہیں حضور کے چہرے کو، مگر حضور کی ایک ایک نشانی بتا رہے۔ کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہن ٹالے، وہ میٹھے چے چل دی باہ چالے، کرم دی بھال کیا کچھ تھے۔ سیدنا اویس قرنی کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ وصال کر جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جنگل کے اندر سیدنا اویس قرنی کا وصال ہو گیا۔ یارو ایک لشکر آیا، انہوں نے دیکھا کہ فقیر کا وصال ہو چکا ہے۔ لشکر آگے بڑھا اور حضرت سیدنا اویس قرنی کی قبر تیار کرنے لگے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، دور ہٹ جا، قبر کھودنے والے دور ہٹ جا، تم نہیں جانتے یہ تو میرے محبوب کا محبوب سو رہا ہے، تم نہیں جانتے یہ میرے محبوب کا محبوب سو رہا۔ خدا نے عاشق رسول کی قبر کی تیاری کے لیے آسمان رحمت سے فرشتوں کا نزول کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ فرمایا اے فاروق اعظم، جس ذات کو آپ نے دیکھا تھا، جس مکھڑے کا دیدار آپ نے کیا تھا، وہ تو حضور کا لباس بشر تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، وہ حقیقت طریقت شریعت دے کسے سوا معرفت دے نشا کوئی نہیں سکتا۔
اتھاں خود فرمائے نا اتھاں خود عبد سڑ ویندے اتھاں حق نال مل ویندے وہ دماغیں کو چکر دیندے ہے الٹی چال کیا پچھ دیں اتھاں خود عبد سڑ ویندے اتھاں حق نال مل ویندے وہ دماغیں کو چکر دیندے ہے الٹی چال کیا پچھ دیں عبودیت کو رنگ لایوس الوہیت کو چمکا یوس تے ہر شان ٹھمکا یوس ادے عدلال کیا پچھ دیں اے دل ازلوں کے دیوانی شراب حب دی مستانی تے محمد یار وچ فانی کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہن ٹالے وہ مٹھے چیں چلتی واہ چالے کرم دی بھال کیا پچھ دیں حاضرین محترم خدا کے عزت کی قسم آج تمہیں اپنی تقریر کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں ہاں کرم دی بھال جے بھالنے والی بات ہے جب وہ بھال دیتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں ارے چرواہے کو بھی سلطان العاشقین بنا دیتے ہیں کرم کرنے پہ آتے ہیں تو کسی کو ویسے کرنی بنا دیتے ہیں ہاں آج تم بھی یہی دعا کر دو نا اس محفل پاک کے صدقے ہم پر بھی سرکار کا کرم ہو جائے اب بات عشق کی اگر چل نکلی ہے تو مجھ سے کہا گیا اسی بیان کو آگے جاری رکھنا سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مسلمانوں کی تعداد جب 39 کو پہنچی ہے عاشق رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے اعلانیہ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں فرمایا تمہیں اجازت مرحمت کرتے عاشق رسول نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا ظالموں نے پتھروں کی بارش کر دی سر سے لے کر پاؤں تک سیدنا صدیق اکبر زخموں سے چور چور ہو گئے حتیٰ کہ لوگ سمجھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا گھر اٹھا کے لے آئے ساتھ ارد گرد آپ کے رشتہ دار بیٹھ گئے ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ صدیق حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر بن چکے ہیں حضور کے عاشق بن چکے ہیں ہر کوئی ساتھ بیٹھ گیا کہ جب آنکھ کھولیں گے ان سے اجازت لیں گے اور خون کا بدلہ لیں گے سیدنا صدیق اکبر عاشق رسول نے اپنی چشمان مقدس کو کھولا زبان مقدس کو متحرک کیا لوگوں نے کان لگائے صدیق اکبر ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ فرما رہے تھے ہے کوئی تم میں سے جو حضور کے چہرے کا دیدار کروا دے جو سرکار کی بارگاہ میں لے جائے سبھی ساتھ چھوڑ گئے بڑھیا ماں سامنے کھڑی ہے اس نے کہا واللہ مالی علم بصاحبک اللہ کی عزت کی قسم بیٹے میں نہیں جانتی تیرے سرکار کہاں ہے میں نہیں جانتی نبی مکرم اس وقت کہاں گئے حضرت صدیق اکبر حضور کا نام لیتے چلے جاتے ہیں عالم وجد میں آ جاتے ہیں حتیٰ کہ ماں نے کہا بیٹے تیرے جسم سے خون نبیوں کی طرح بہ گیا پانی کا ایک گھونٹ پی لے طعام کا ایک لقمہ تناول کر لے فرمایا واللہ لا اسوق طعاما ولا اشرب شرابا امی جان اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک مصطفیٰ کے چہرے کو نگاہوں کے سامنے سرکار کائنات کی بارگاہ میں لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں صحابہ کرام نے عاشق رسول کا استقبال کیا وہ صدیق اکبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے عطا فرما گئے میں نے سارے کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا یارو ایمان افروز بات آپ کو سنا دینے والا ہوں فرشتے مشرق سے سورج کو لے جاتے ہیں مغرب کی طرف جب عین زوال کے وقت سورج بالکل بیت اللہ کی چھت کے اوپر آتا ہے سورج آگے چلنے کا نام نہیں لیتا فرشتے اسے آگے چلنے کا کہتے ہیں مگر آگے نہیں چلتا حتیٰ کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے فرشتوں اس سورج کو میرے صدیق اکبر کا واسطہ دیتے جاؤ گے سورج بھی نام سنتا جائے گا آگے جاتا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جی مجھ سے کہا گیا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود حاضرین محترم جیسے قاری صاحب کی بلامی میں فرمایا حضرت میاں میر عشق والی بات تو چل نکلی ہے نا میں نے پہلے کہا کہ میرے فرید پاک نے فرمایا احدویو ہے تے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے ودھیان فرید رکھی ہر آن عشق اسادہ دین ایمان حضرت میاں میر صبح سے لے کر شام تک
ماں کی خدمت کرتے، اور جب رات کا وقت ہو جاتا کالی کھانسی کا دورہ پڑتا، حضرت میاں میر کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو، ساری رات بے چینی میں گزرتی، آخر 9 سال تک کالی کھانسی کا دورہ رہا۔ رات کو کالی کھانسی کا یہ عالم ہوتا اور دن کو یہ عالم ہوتا کہ لا علاج مریضوں کی قطار لگ جاتی۔ ویسے حضرت سیدنا میاں میر کا دروازہ کھلتا، جس کسی کے بارے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے اللہ آپ کی دعا کے صدقے اسے شفا عطا فرما دیتا۔ دن کو یہ عالم، رات اپنا یہ عالم ہے کہ ساری رات کالی کھانسی کے دورے میں بیتتی۔ یہ فقیروں کی باتیں ہیں جو آپ سے کرنے والا ہوں۔ حتیٰ کہ ماں نے ایک دن کہا بیٹے ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا نہیں کرتا، کیا خدا تیری دعا کو نہیں سنتا؟ اپنے لیے بس خاموش ہو جاتے حضرت میاں میر۔ ماں نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ بیٹا اپنے لیے دعا نہیں کرتا، ایک دن ماں نے بھی کیا کیا، اجنبیہ کا لباس پہنے وہ بھی لا علاج مریضوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی۔ ہائے ماں بھی اجنبیہ کا لباس پہنے لا علاج مریضوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی۔ حضرت سیدنا میاں میر دعا کرتے رہے جبکہ ماں کی باری آئی، حتیٰ کہ ماں برقع پوش خاتون کی صورت میں سامنے کھڑی ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے میرا بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہے، میرا بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہے، 9 سال سے تڑپتا ہے، رات کو مچلتا ہے۔ میری ماں مجھ ماں کی مامتا اس کی اس حالت کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرنا۔ حضرت میاں میر نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، میرے مولا میری دعا کے صدقے اس کے بیٹے پہ کرم فرما۔ حضرت میاں میر کی ماں نے جب اس حالت کو دیکھا گھر چلی گئی۔ رات کا وقت آیا، حضرت میاں میر کی والدہ چین کی نیند سونے کی نیت سے بستر پر لیٹی کہ 9 سال کے بعد بیٹا آرام کی نیند سوئے گا، شاید کالی کھانسی کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ مگر ماں نے دیکھا میاں میر کا وہی دورہ اپنے عروج پر، درد کی ٹیسے ہیں، میاں میر کالی کھانسی کے دورے میں لوٹ پوٹ موجود ہیں۔ حضرت میاں میر نے کی ماں کی دھان نکلی، فرمایا بیٹے آج میں نے تو تجھ سے تیرے لیے دعا کروائی تھی، خدا تیری دعا کو نہیں سنتا۔ فرمایا ماں اس راز کو 9 سال تک سینے میں چھپائے ہوئے تھا کہ جب کالی کھانسی کا دورہ اپنے عروج پر جاتا، جب درد کی ٹیسیں ابھرا کرتی تھی تو ماں پردے ہٹا دیے جاتے تھے، خدا کے جلوے نگاہوں کے سامنے آ جاتے۔ میں درد کی ٹیسوں کو دیکھوں یا اس کے جلوے کو دیکھوں، میں درد کے کیفیت کو دیکھوں یا اس کے دیدار کے اندر کیفیت کے حظ کو دیکھوں۔ لوگوں سیدنا بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کائنات علیہ السلام کے غلام بنے، ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، تپتی ہوئی ریت پر سلا دیتا، حتیٰ کہ آپ کو تپتی ہوئی سلاخوں کو آپ کے سینے کے آر پار کر دیتا، کہتا ایک مرتبہ تو حضور کا انکار کر، مگر عاشق ہیں یا احد احد کے نعرے لگتے ہیں یا پھر محمد محمد کے نعرے لگتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت سیدنا بلال سرکار کائنات کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں سارے غم بھول جاتے ہیں، سارے غم بھول جاتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں آپ کا کرم سامنے موجود ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کائنات علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہو گیا، حضرت سیدنا بلال کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں سرکار کائنات علیہ السلام کے دیدار کے لیے جاتے۔ یارو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت سیدنا بلال نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں فرماتے ہیں اے بلال حضور کے شہر کو چھوڑنے والا ہے۔ عرض کی اے امیر المومنین جب حضور کے ممبر کو دیکھتا ہوں حضور کا ممبر بھی خالی دکھائی دیتا ہے، ستون کو دیکھتا ہوں ستون بھی خالی دکھائی دیتے ہیں، اس لیے مدینۃ الرسول چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال کو 6 ماہ کے بعد سرکار کائنات علیہ السلام عالم خواب میں تشریف لائے، فرما بلال کیا ہمیں بھول گیا ہے، مدینہ چھوڑ کے حلب چلا گیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال یہ نہ سمجھے کہ عالم خواب ہے بلکہ سمجھے کہ عالم بیداری ہے۔ حضرت سیدنا بلال اونٹنی پر سوار ہو کر مدینۃ الرسول پہنچے۔